تو صاحب آج کی کیا خوشخبری ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی آج عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو ایک اچھی نیوز یہ آئی ہے، 2 مقدمات عمران خان صاحب کے، جو کل 2 مقدمات میں عمران خان صاحب بری ہوئے تھے، آج اسی طرح سے 2 اور مقدمات میں عمران خان صاحب بری ہو گئے۔ یہ مقدمات آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی 18 کے قریب FIRs ایک دن کے اندر درج ہوئی تھی، اور یہ مسلسل کیس سارے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر چل رہے تھے اسلام آباد میں، اور 4 مقدمات میں کل جو 249 کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آرگیومنٹس کیے میں نے، اور الحمدللہ عدالت کو سارے فیکٹس جب بتائے کہ یہ کیس جو ہے چلنے کے قابل نہیں ہے، 109 کا جو رول ہے وہ اس کی کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد، کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ملتی جو ثابت کر سکے، جو چل کے آگے کوئی سزا کی طرف جا سکے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے آن ریکارڈ۔ دفعہ 144 جو لگائی گئی ہے وہ بھی قانونی طور پر اس کے اندر بھی کوئی پروسیس جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا پبلیکیشن والا، یا اس کے بعد جو کمپلیننٹ تھا وہ SHO یعنی کہ SHO کی مدعیت میں وہ FIR ساری ہوئی تھی۔ کوئی ایسا تھانہ نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب کے خلاف FIRs درج نہ ہوئی ہوں۔ تو الحمدللہ 2 مقدمات میں کل عمران خان صاحب بری ہوئے ہیں، 2 مقدمات میں آج عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ 4 ایسے کیسز ہیں جن میں اس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 4 کیسز کون ہیں جن میں گرفتاری ڈالی گئی ہے؟ 3 سزائیں ہیں جو کہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں جن میں 2 سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی درخواستوں کے اوپر سماعت جو ہے وہ آج ہے، ایک سائفر اور توشہ خانہ، اور ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر آج لگا ہوا تھا وہ کیس ہے عدت کے دوران نکاح والا کیس، اس میں اپیل جو ہے وہ فائل کی ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو کیس جو ٹرائل چل رہا ہے جیل کے اندر، القادر ٹرسٹ کیس، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ گواہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور عدالت کے اندر اسی طرح سے جیسے توشہ خانہ کیس ہو گیا، جیسے یہ دیگر کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اسی طرز کے اوپر وہ چل رہا ہے، لیکن اس میں ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے آپ کو پتہ تھا فکس تھی۔ تو یہ 4 کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اس وقت تک نہیں ڈالی گئی جو ہماری انفارمیشن کی حد تک ہے۔ ہاں کل کوئی نیا مقدمہ یا کوئی ایسی چیز کر دیں وہ ایک الگ بات ہے۔ 6 مقدمات عمران خان صاحب کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں آج، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مقدمات جن میں عبوری ضمانتیں چل رہی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں۔ تو یہ ٹوٹل جو مقدمات ہیں 9 جن میں پریویس چل رہی ہیں، 4 جن میں گرفتاریاں ڈالی ہوئی ہیں، اور باقی آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ یکے بعد دیگرے اڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام کیسز میں کپتان عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، دوبارہ اس لیے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا گیا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات میں آپ کے توسط سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے واش روم اور کمرے میں جو کیمرے لگائے گئے ہیں، شیم ابھی تک ان کے اوپر کوئی سدباب نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب پاکستان تمام اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر نوٹس لیں، یہاں پر عدالتی کوئی اہلکار، کوئی معاون، کوئی کمیشن اپوائنٹ کریں، اور وہ جا کر وہ کیمرے اتروائیں، اور جنہوں نے لگائے ہیں اس کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ 2 اور چیزیں جو میں آپ کے سامنے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے خلاف ہیں ہم، قرارداد جو پیش کی گئی ہے ہم نے مخالفت کی ہے۔ یہ سارے پراپوگنڈے ہیں۔ فلسطین کے حق میں عمران خان صاحب نے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور جیل میں بیٹھ کر بھی انہیں پتہ تھا کہ امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے، اور آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ امریکہ، انڈیا، یہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
تو عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطین کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اسرائیل ہے اس کو کبھی بھی ہم ریاست تسلیم نہیں کرتے. تو یہی موقف ہے عمران خان صاحب کا. اور دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے حوالے سے یہ پھیلائی جا رہی ہیں خبریں کہ یہ اداروں کے خلاف ہیں، یہ شرپسند عناصر ہیں، جماعت ایسی ہے، دہشت گرد ہے. کپتان کے آپ کو ورڈز یاد ہوں گے، ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، اور یہ جو ساری جان بوجھ کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، گرفتاریاں ان کے اوپر جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، نئے وارنٹ نکال کر مقدمات میں لوگوں کو نامزد کر کے، مختلف ایف آئی آرز کے اندر لوگوں کو اٹھا کر ان کو اغوا کر کے، تو اس کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پورا ملک ہی پھر دہشت گرد ہے، کیونکہ 90% عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے ان انتخابات میں. تو یہ پورا ملک ہی دہشت گرد ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کپتان عمران خان بڑے اس کا حوالے سے کنسرن ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پرامن احتجاج اس کی آپ دیکھیں گے کہ دن بدن یہ جلسے جلوس ریلیاں آگے انشاءاللہ تعالی یہ لانگ مارچ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ہم دو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ ان گھس بیٹھیوں کو باہر نکالیں. عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو جو ہے اقتدار میں عوام نے منتخب کیا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں کہ زبردستی اس عوام کے اوپر ان لوگوں کو جنہوں نے ڈیل کر کے اس ملک کے اوپر ہمیشہ مسلط ہونے کی کوشش کی، مسلط ہوئے، اس دفعہ ان کو کسی صورت ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے. جتنے پرچے کرنے ہیں، جتنی ایف آئی آریں کرنی ہیں، جتنے اغوا کرنے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. بہت شکریہ. سر یہ بتا دیں، آپ نے جو بتایا کہ ان کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں بشا دیدی کے، یہ واش روم کے اندر آپ کو کس طرح پتہ چلا یہ بھی بتا دیجیے گا، اور یہ جو کیمرے ہیں وہ کس کی جانب سے لگائے گئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، کیمرے جن کی جانب سے بھی لگائے گئے ہیں، جس نے بھی حکم دیا ہے، سرکار کی کسٹڈی میں ہیں، انہوں نے ہی لگائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے، مجھے وہاں پر تصویر کھینچنے کا تو موقع نہیں دیا جاتا، نہ موبائل لے جانے کا موقع دیا جاتا ہے. سر یہ بتا دیں، انہوں نے خود جو ہے وہ بتایا ہے، تو لہٰذا ان کی بات جو ہے وہی مستند ہے، اور اس کے اوپر فوراً کمیشن بنا جائے اور وہ جائے اور جا کر چیک کرے اور اتارے. یہ پہلے ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے درخواست دی اور اس کے اوپر بہانے بنائے گئے، لٹکایا گیا کہ کیا کیا جائے، کیا کریں، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی بالکل ہر چیز خاموش ہے. سر اداروں اور تحریک انصاف میں کون دراڑ پیدا کر رہا ہے، اس پہ تو